کیا امیدیں ہیں اور آرگومنٹ کس طرح آگے رہتے ہیں؟ دیکھیے مجھے خوشی ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں جس طرح سے جن مدعوں پہ بات ہو رہی ہے 370 کو لے کے، بالکل یہی مدعے 2019 سے لے کے پی ڈی پی کے لوگ، پی ڈی پی کی جماعت، میں خود ان مدعوں پہ میں نے یہ مدعے اٹھائے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ جب آج سپریم کورٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، کھل کے ہو رہی ہیں، تو سپریم کورٹ کو خوش قسمتی ہے کہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ہمارے لوگوں کو یا تو تھانوں میں بند کیا جاتا ہے، یا نظر بند کیا جاتا ہے، یا ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے. انہی باتوں پہ جو آج سپریم کورٹ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو فیصلہ اس وقت کیا گیا پارلیمنٹ میں، اس میں ہمارا جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی، یہ آئین کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے خود یہ سن رہا ہے، اس کو سنوائی ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس طاقت نہیں ہے 370 کو ختم کرنے کی، جب تک کہ جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو ریکمنڈ نہ کرے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اس کو ختم کر دو. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں ہے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یہاں ستیہ پال ملک کو بنایا گیا، کاؤنسل آف منسٹر اس کے ایڈوائزرز کو بنایا گیا. اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ اس سے بڑی یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی بےعزتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی بروٹ میجورٹی کو، پارلیمنٹ کو ڈیسیکریٹ، اس کو جو ہے ناجائز فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو. تو مجھے خوشی ہے کہ آج بہت کھل کے بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہاں جو ہے بڑی اچھی طرح سے جتنے بھی وکیل ہیں، کپل سبل صاحب، آپ دوسرے وکیل بھی آئیں گے، ہمارے وکیل بھی آئیں گے، تو اس پہ بات کھل کے ہو رہی ہے کہ جو 370 ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، بشمول پارلیمنٹ بھی، چاہے آپ کے پاس 500 ممبر کیوں نہ ہو، جب تک جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو ریکمنڈ نہیں کرتی. یہ بات صاف ہو گئی ہے. نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ یہ اس وقت تو سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر چیف یہ جو ہے جسٹس آف انڈیا یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس وقت کا جو فیصلہ شیخ صاحب نے کیا تھا، دو قومی نظریہ کو برطرف کر کے ایک ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ایک ویژنری فیصلہ تھا، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویژن، تو اس ویژنری فیصلے کا بھی یہ امتحان ہے. کیا وہ فیصلہ صحیح تھا کہ جس میں ان کو یہ گارنٹیز دی گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے، کہ جموں کشمیر کی یونیک آئیڈینٹی، ہماری شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ سیف گارڈز ملیں گے کانسٹیٹیوشنل. تو آج اس کا بھی امتحان ہے کہ جو شیخ صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا پاکستان کے بجائے، آزاد رہنے کے بجائے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، کیا وہ فیصلہ، کیا وہ ویژن صحیح تھا؟ تو اس کا بھی فیصلہ آج ہوگا. یہ جو مجھے یہ بھی بتانا، یہ جو ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پر کیوں نہیں ہیں، کئی میرے جو ہیں، ہمارے جو ہمدرد ہیں، ویل وشرز ہیں، تو میں بتانا چاہتی ہوں، میرے لیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے 370 ایک لیگل یا خالی آئینی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے جذبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ابھی تک میں نے بہت کوشش کی، پر میں اپنے دل کو اتنا مضبوط نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں وہاں جا کے عدالت میں بیٹھ کے اس کے اوپر بحث سنوں. مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ میں کیا وہ برداشت لا سکتی ہوں کہ میں 370 کے خلاف جو ہے وہاں بحث کو برداشت کر پاؤں گی. کیونکہ یہ میں نے جو پہلا الیکشن لڑا ہے تو میں نے جموں کشمیر کے آئین کی قسم کھائی ہے، ملک کے آئین کے ساتھ ساتھ میں نے جموں کشمیر کے جھنڈے کو اٹھایا ہے ملک کے جھنڈے کے ساتھ. تو اس لیے میرے لیے ذاتی طور پہ ابھی مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں وہاں عدالت میں بیٹھوں اور اس بحث کو سنوں. پر انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے تھوڑی ہمت جٹا کے میں جب ہمارا بھی وکیل یا دوسرے وکیل آئیں گے تو وہاں جانے کی کوشش کروں گی. اور ابھی میرا جو ہے ابھی وہ مضبوطی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ہے. مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے سوچ کے کہ میں عدالت میں بیٹھوں اور اس کے بعد وہاں 370 کے خلاف کوئی بات ہو تو میں کیا وہ برداشت کر پاؤں گی. میرے لیے بہت بڑا یہ ڈیلیما بن گیا ہے.